ایک طرف محسن نقوی صاحب جو عامر صاحب بات کر رہے ہیں کہ بینیفیشری تو ہیں اس سسٹم کے، اگر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ سسٹم فیل ہو چکا ہے، اور رانا صاحب آگے سے اس کو رسپونڈ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ عمل درآمد کا ایشو ہے، نظام کا اٹ سیلف مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ کیا یہ سگنیفائی کرتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے تعلقات اتحادی حکومت کے ساتھ اب کمزور ہوتے جا رہے ہیں؟ نمبر 2، یہ نظام والی بحث محسن نقوی صاحب نے پبلک میں آ کر جو کی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اشارتاً یہی کہنا ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں، یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہیں؟ دیکھیں، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اب تو یہ بات اشارتاً بھی نہیں رہی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی امید بر نہیں آتی، پہلے آتی تھی ہر خبر پہ مجھے حیرت، اب کسی خبر پر نہیں آتی۔ سو لہٰذا ایک ٹیکٹک سمجھ لیں گے وہ ہے، یا ایک ٹیسٹر تو لگایا گیا ہے، کیونکہ اگر صوبوں کی بات کی جائے تو وہ آج کی بات نہیں ہے، کوئی جمعہ 8 دن اس کو نہیں ہوئے صوبوں کی بات کو، صوبے کی بات ہے تو کئی سالوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس پہ متفق بھی ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں پر آج کل نظام اس قدر ہو چکا ہے کہ پہلے کچھ چیزیں ڈھکی چھپی چل جاتی تھی، آج کل چلتی نہیں ہیں، اور کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھیں تو ہاتھی کے دان تو کھانے کے تو اور ہیں اور دکھانے کے کچھ اور چل رہے ہیں، جس طرح سے پیغامات صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اچانک اگر آپ یہ کہیں کہ جی ملک کا جو سسٹم ہے وہ چل نہیں رہا، آپ کو رات کے ٹائم الہام ہو جاتا ہے اور آپ صبح کے ٹائم امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، اس کو ایک اکنامک سمٹ کے اندر بولتے ہیں، اور وہاں پر بیٹھنے والے لوگ جو ہیں، جو کافی عقل اور فہم رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سسٹم کی بربادی اور تباہی کے اوپر سریعام جو ہے نا وہ کلیپنگ کرتے ہیں، جیسے کہ محسن نقوی صاحب نے بہت کوئی اعلیٰ ظرف بات کرتی ہے۔ رہی بات ان کی، تو کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہے کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو چاہتی ہیں کہ اس ملک کو چلایا جائے، اس ملک کا نظام ٹھیک کیا جائے، لیکن جب اس کے ٹھیک کرنے کی بات ہوتی ہے تو اسی پر ان کی کھینچادانی شروع ہو جاتی ہے، تب یہ ایک ٹیبل پہ آ کر بات کرنے کے لیے متفق ہی نہیں ہوتی۔ دوسرا جو میرا مدعا ہے وہ یہ ہے، ایک اس کو ملک کو سمجھنا ایک لیبارٹری بنایا ہوا ہے، کوئی کیٹلسٹ کے طور پر آ رہا ہے، کوئی اپنا کیمیکل مواد ڈال رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا، اب یہ تجربہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں 1973 کا جو آئین ہے، اگر آپ وہ دیکھیں تو اس کی کہاں تک امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، کہاں اس پر عمل درآمد ہوا؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا۔ اور جو عوام کے جو ملک کے مسائل ہیں وہ جو کہ تو ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہ جو وہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو ایسے چلیں گے، ہم مشاورت کریں گے فلاں، کیا اس ملک میں کسی سیاستدان نے یا جو اس ملک کا بھلا چاہتا ہے اس نے کبھی عوامی رائے کو بھی اپنے جو ہے نا وہ خاطر میں رکھا ہے؟ کبھی پوچھا ہے کہ عام پبلک جو ہے نا وہ کیا چاہتی ہے، اس کا مدعا کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں؟ اس کو آٹا تک نہیں مل رہا ہے، اس کے چینی گھی پتی نہیں اس کو مل رہی ہے، بجلی گیس کے بل وہ دن دے سکتا ہے، اور یہاں پر آرام سے ان سے کہتے ہیں کہ جی پنجاب کی جو صورتحال بڑی اچھی ہے۔ نہیں، نقوی صاحب اسی پہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ لوگوں تک آٹا اور روٹی نہیں پہنچ رہی تو اس لیے نظام چینج کرنا پڑے گا۔ وہ تو چینج کرنا پڑے گا، وہ تو ڈیفینیٹلی محسن نقوی صاحب جو ہے نا وہ بالکل درست فرما رہے ہیں، کیونکہ ان کی بات بجا ہے۔ آپ سبھی لوگوں نے اس بات کا جو ہے نا وہ اشارہ سے سمجھا نہیں، انہوں نے خود اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف کیا کہ دیکھیں جی میں آرام سے 3 سالوں میں آ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، تو سسٹم دیکھیں کتنا فلاپ ہو چکا ہے، یعنی سسٹم اس قدر برباد ہو چکا ہے کہ میں نے 30 سال کا سفر 30 سال کا جو سفر ہے وہ میں نے 3 سالوں میں پورا کر لیا۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ سسٹم بالکل کولیپس کر چکا ہے۔ دوسرا، اگر اس سسٹم کو بدل بھی دیا جائے، اگر آپ اس کے اندر صدارتی نظام بھی جو ہے نا وہ لے کر آ جائیں، اس کے لیے پہلی بات ہے کہ جو گرینڈ ڈسکشن ہے، جو ڈائیلاگ ہے وہ ہونا چاہیے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کم از کم 6 منتھ کے لیے آپس میں جو گولہ باری ہے لفظی، جو سیز فائر ہے، یہ اختیار کرنا پڑے گا اور ملک کے مفاد کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ صحیح، بالکل۔ یہ جو کنفرنٹیشن ہے اس سے مزید ناپختگی پیدا ہوگی، اور یہی مسئلہ رہا ہے پاکستان کا معاشی اعتبار سے بھی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ تھمتی نہیں ہے۔ عامر صاحب، اگر ہم صوبوں کی بات بھی کر لیں تو یہ جنوبی پنجاب محاذ پی ٹی آئی نے بھی بنایا، نون لیگ نے بھی اس کے وعدے کیے، اور 2012 کے اندر پیپلز پارٹی نے بھی اس پر لیجسلیشنز کر رکھی ہیں، لیکن آج اگر بات آتی ہے جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ اسے کنفرنٹ کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا آپ نے رسپانس دیکھا، تو اچانک سے نقوی صاحب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے ولن کیسے بن گئے؟ کیونکہ زرداری صاحب ان کو اپنا فرزند کہتے رہے ہیں، بیٹا کہتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب نے حکومت قائم ہونے کے بعد کہا تھا کہ یہ ہماری گورنمنٹ کی گارنٹی ہیں، آج وہی گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا تھریٹ اوور نائٹ کیسے بن گئے؟ دیکھیں، جو فورم انہوں نے تجویز کیا نا تقریر کرنے کے لیے، اور جو لوگ میزبان تھے اور جن کو انہوں نے کہا کہ آپ خفیہ طور پہ یا ویسے 50 کروڑ 10 کروڑ روپے خرچہ لگاتے ہیں، آپ لوگ آگے آئیں۔ اب وہاں گور اعجاز صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کے والد صاحب سینیٹر رہ چکے ہیں،
ایس ایم تنویر صاحب کے ایس ایم منیر صاحب کیا تھے وہ پی ایم ایل این کے، ذرا پتہ کر لیں. یہ سب جگہوں پہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. یہ سب عمران خان کے بھی ایڈوائزر تھے، یہ نواز شریف صاحب کے بھی ایڈوائزر تھے، یہ زرداری صاحب کے بھی ایڈوائزر تھے، گیلانی کے بھی، محترمہ بینظیر بھٹو کے. گورنر ہاؤس کراچی کی ہر پرائم منسٹر کی ابتدائی 6 مہینے کی میٹنگز، ہر چیف ایگزیکٹو کی، ہر چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی، وہ فوٹیج نکلوا لیں جس میں یہی سارے کے سارے، کہیں ان کے والدین تھے، کہیں یہ خود ہیں، یہی مشاورت پہ کرتے تھے اور صرف اپنا بینیفٹ انڈسٹریز لے کے اٹھتے رہے ہیں. آرمی چیف کے ساتھ جب ان کی میٹنگ ہوتی ہیں یہی کچھ کرتے ہیں. اب انہوں نے حال ہی میں 4 روپے پر یونٹ رعایت لی وفاقی حکومت سے کہ جی ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے. ایکسپورٹ تو گر گئی. اچھا، نتیجے میں آپ کے اور ہمارے سب کے بلوں پہ 4 روپے یونٹ کا بدلہ کیا؟ فکس چارجز. آپ کو پتہ ہے نا، اب آپ اور ہم پے کر رہے ہیں، ہر میٹر جس کے گھر میں بجلی کا لگا وہ فکس چارجز پہ آ گیا. وہ ان کو ریبیٹ دینے کا بدلہ ہم سے لے رہے ہیں، اور بدلے میں جو ڈالر آ رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی طرح بتائے گا؟ ایکسپورٹ تو گرا دی، آپ نے فائدہ بھی لے لیا. ہمیں کیا فائدہ جناب آپ کی تقریروں کا، ٹھنڈے کمروں میں بٹھا کے تقریریں سنوانے اور سننے کا؟ تو پائیدار حال اس طرح تو نہیں نکل سکتا نا کہ جی آپ بھی آ جائیں، آپ سمجھتے ہیں بہت اچھے ہیں. بھائی یہ سب کے ایڈوائزر یہی ہیں، پتہ کر لیں، لسٹیں اٹھا لیں اگر ہم غلط کہہ رہے ہوں. تو پھر اس طرح نہیں ہو سکے گا. پھر اس کو پبلک ڈیبیٹ میں لائیں. بڑے بڑے ہمارے اچھے اسکالرز ہیں. اس میں کہہ رہا تھا ڈائسپورا ہمارا ہے، وہ ایک سیکنڈ صرف کہ سب سے رائے لے لیں، پرنٹ بتائیں اپنا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اچھا عامر صاحب مجھے یہ بتائیں، اگر یہ پبلک ڈیبیٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں اگر یہ ہو بھی جاتی ہے، کانسٹیٹیوشن کا جو ہمارا بیسک پرنسپل یا سٹرکچر ہے وہ ہے ہی بائی کیمرل لیجسلیشن کا، جس میں ایک پارلیمنٹری سسٹم ہے جو کہ پرائم منسٹیریل ہے، جو برٹش ماڈل تھا اس کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے. تو اگر ڈیبیٹ ہو بھی جائے تو یہ آئین کا نقشہ ہی کیسے تبدیل ہو جائے گا؟ ایسی کون سی ترمیم ہے جو کانسٹیٹیوشن کا سٹرکچر ہی بالکل اوور ٹرن کر دے گی؟ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے 4-5 جمہوری سسٹم ہیں. 8-10 تو ہم تجربے کر چکے، 4-5 نقوی صاحب کے ذہن میں ہے، تو 12-14 کر لیں. مطلب آپ کس طرح کریں گے؟ میرے نزدیک آئین اور قانون میں چاہے آپ 26ویں ترمیم کر رہے ہیں، 27ویں کر رہے ہیں، 8ویں کے بعد 13ویں ہوئی تھی بڑی اور پھر 18ویں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جہاں آئین کو کہیں بگاڑا، کہیں بنایا، کہیں واپس لائے، تو وہیں لائیں گے نا. تو ڈیبیٹ تو وہیں سے شروع ہونی چاہیے. پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ ایک اچھے کام کو جو اچھا آپ سمجھتے ہیں اس کو بہتر انداز سے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ادروائز تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ریڈ لائن نہیں کراس کرنا چاہ رہے، وہ پھر کیا دھمکی لگا رہے ہیں. تو نہیں لگانی چاہیے تھی نا انہیں یہ بات. یہ رانا ثناء اللہ نے کہی نا بات. تو پھر آپ ایک اچھے ہیرو کو برا بنانے کی کوشش اپنے لیے کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ وہ سب کے ہیرو ہیں، صحیح، وہ تو کسی ایک کے نہیں ہیں. فیلڈ مارشل جو ہیں مارکا حق جیتنے والے، ان کو آپ کیوں متنازع بنا کے پبلک ڈیبیٹ میں لے آئے؟ صحیح، بالکل. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پبلک میں جس طرح سے کنفرنٹیشن کی گئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ٹیک اوے نہیں تھا. شمائلہ، اس کے علاوہ کشمیر کے جو الیکشن کا معاملہ ہے اس سے یہ بات آگے بڑھتی ہے، کیونکہ ایک وہاں پر کیوس بھی ہے، بدامنی کی صورتحال تھی. پھر الیکشن ایک ہوتا ہے، اس الیکشن میں پی ٹی آئی میدان میں نہیں ہے، جو کہ کہتی ہے سب سے بڑی پارٹی ہم تھے لیکن ہم نے تحفظات کی بنیاد پہ وڈرا کر لیا. جو پارٹیز میدان میں ہیں وہ بھی انتخاب کو قبول نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ دھاندلی کی گئی، الیکشن چوری کر لیا گیا. اب یہ جو پیپلز پارٹی ورسز پی ایم ایل این آپ دیکھ رہی ہیں، یہ آگے بڑھے گا؟ اور یہ جو ایک پارٹنرشپ وفاق میں قائم ہوئی ہوئی ہے، یہ اس کا بھی اینڈ ہے؟ از اٹ دی بگننگ آف دی اینڈ آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں ویسے، کیونکہ ایک دوسرے کے بغیر جو ہے وہ گزارا بھی نہیں ہے، اور جو کندھا دیا ہوا ہے وہ بھی دینا ہے، اور کبھی کبھی پیچھے بھی کھینچنا ہے تاکہ میرا پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ رہے اس کے اوپر. اور دوسرا یہ کہ ہمارے تو پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ سے ایسی رہی ہے کہ اگر کوئی بھی ہار جاتا تو اس نے کبھی بھی کھلے دل سے تسلیم نہیں کیا کہ جناب آپ جیتے ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے اگر یہ چیز پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہوتی یا وہ جیتی ہوئی ہوتی تو ڈیفینیٹلی یہ کہتی کہ دیکھیں جی الیکشن تو بالکل صاف اور شفاف ہوئے ہیں، یہ تو ایسے خام خواہ میں ڈرامہ کیا جا رہا ہے. تو یہ تو ہمیشہ سے ہی چلتی ہے چیز، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں دونوں. کیونکہ نون لیگ کی اوبویسلی وہ بڑی جماعت ہے، لیکن اس ٹائم اتحادی جماعتیں اس کے ساتھ کھڑی ہیں، اور ان کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے ان کے لیے. سو ممکن نہیں ہے گزارا. تو یہ صرف ایک دوسرے کو، اسے کہتا ہے نا سیاست سیاہ اور سفید کا درمیان کا رنگ ہے، یہ بیچ میں اس ٹائم رنگ چل رہے ہیں الگ الگ، اور کوئی خاص وجہ نہیں ہے. صحیح، مطلب یہ